ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں سے ایک ایسا شخص آندھی بن کر نکلا جس نے آدھی دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ جہاں سے گزرا وہاں کئی سالوں تک گھاس نہ اگی۔ چنگیز خان تاریخ کے صفحات میں درج ایک ایسا سیاہ نام ہے۔ وہ جہاں سے گزر گیا بربادی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ تاریخ میں ایشیا کے اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان یا بادشاہ گزرے، ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وصیت کی تھی۔ دوستو، میں ہوں اون بلال اور اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخس جو بھلی کرے آیا، بخیر راغلے، مرحبا، جی آیا نو، خوش آمدید اور ویلکم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ منگولیا کا میننگ ہے بریو، یعنی بہادر لوگوں کا ملک۔ مقامی لوگ اسے نیلے آسمان کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں سال میں 250 سے زیادہ دن دھوپ رہتی ہے۔ منگولیا مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت اور خود مختار ریاست ہے۔ منگولیا میں بہت سے دریا، ندیاں اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور سرسبز ڈھلوانی اور میدانی علاقے بھی۔ اس کے جنوب میں صحرائے گوبی واقع ہے جہاں ڈائنوسار کی باقیات بہت اچھی حالت میں پائی گئی ہیں، اور ایشیا کا سب سے بڑا صحرا گوبی ڈیزرٹ ہے۔ منگولیا چاروں طرف سے روس اور چائنا کی سرحدوں سے گھرا ہوا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کی 4630 کلومیٹر سرحد چین کے ساتھ اور 3452 کلومیٹر سرحد رشیا کے ساتھ لگتی ہے۔ منگولیا کا دارالحکومت اولن باتر ہے اور یہ کنٹری لارجسٹ سٹی بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کی آدھی کے قریب آبادی کیپٹل اولن باتر میں رہتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے سرد ترین کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت -52 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ اولن باتر کا مطلب ہے سرخ شہزادہ۔ منگولیا میں 19 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ ان کی شادی کی رسمیں کافی دلچسپ ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر بارات کے ساتھ 2 گھوڑے لے کر جائے جاتے ہیں، ایک دلہے کے لیے اور ایک دلہن کے لیے، اور یہاں جس لڑکی کے 5 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کے لیے انعامات کی بارش کر دی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں۔ منگولیا کا کل رقبہ 15,66,000 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے۔ منگولیا سطح سمندر سے 1580 میٹر یعنی 5200 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 18ویں بڑے ملک کی آبادی صرف 32,80,000 ہے۔ ملک میں 96.2% آبادی منگول اور 4% قازق نسل کے لوگوں کی ہے، اور منگولیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 134ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں منگولیا میں ایک انسان کے مقابلے میں 13 گھوڑے اور 35 بھیڑیں رہتی ہیں۔ یہاں اوسط عمر 71 سال ہے۔ دوستو، میں آج آپ کو چند ایسی معلومات دوں گا جو اس ملک کے سپریم لیڈر کے بارے میں ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ ایسے جابر، ظالم اور نڈر لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے کچھ عرصے میں اپنی تلواروں کی نوک سے اس دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو تیغ کر دیا۔ منگولین قبیلے میں یشوجی نامی شخص کے گھر 1162 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس کا لفظی مطلب آئرن واکر ہے۔ اس سے مراد یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ اس کی قوم سینکڑوں برادریوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے ہلاک کر دیا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی برتائی سے ہوئی اور کچھ دن بعد ہی اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا، جسے وہ بعد میں اپنے دوستوں کی مدد سے واپس لایا۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن کے دل میں نفرت کا لاوا تھا۔ 1175 میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ اس نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور چین کو فتح کرنے کی تجویز دی۔ سب قبائل نے اسے سردار بنا لیا۔ اسے خاقان کا خطاب ملا۔ اس نے چین پر حملے کیے، اس کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ خیوا، یہ آج سے 500 سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا کلچرل سینٹر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے نے آباد کیا۔ یہ شہر تجارت، علم، سائنس، کلچر کا عظیم مرکز تھا۔
چنگیز خان چین سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا۔ جلال الدین نے والد کو سمجھایا ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکنا چاہیے، منگولوں کی فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی، ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرقند اور بخارا کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے، یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی اور چنگیز خان سینٹرل ایشیا کو روندتے ہوئے بغداد تک پہنچ گیا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، بغداد کی عوام مسواک کے سائز پر لڑ رہی تھی، جو آخر اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران مارا گیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں بدھ مت مذہب منگولیا میں پھیل گیا۔ 17ویں صدی کے آخر میں منگولیا راجونش خاندان کی حکمرانی میں چلا گیا۔ 1911 میں منگولیا نے آزادی کا اعلان کیا تو انہیں آزادی کے لیے بادشاہوں سے لڑنا پڑا، جس میں سوویت یونین نے ان کی مدد کی۔ 1921 میں دنیا نے منگولیا کو آزاد ملک تسلیم کر لیا اور بعد میں منگولیا سرخ انقلاب میں پھنس گیا اور اب جا کر کہیں ملک میں جمہوریت آئی ہے۔ دوستو، منگولیا اب بھی بنیادی طور پر دیہی ہے۔ ملک میں 5 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل کی سہولت ہے۔ ملک میں 3 ایئر لائن اور 12 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں اور 13 ایئرپورٹ ہیں۔ ملک میں ریلوے کا نظام موجود ہے۔ ملک میں 1815 کلومیٹر پر ریلوے لائن موجود ہے، جو زیادہ تر چین اور روس سے تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ منگولیا میں آپ کا پاؤں کسی منگولین کے پاؤں سے لگ جائے تو فٹافٹ ہاتھ ملا لیں، ورنہ پھینٹا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، ہمارا ماننا ہے جب بھی آسمان سے کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے شیطان کو مارتے ہیں۔ لیکن منگولینز کا ماننا ہے تارا ٹوٹنے کا مطلب کسی بڑی شخصیت کی موت کا پیغام ہے۔ منگولیا کی کرنسی کو منگولین ٹوگرک کہا جاتا ہے، جو دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ 1000 ٹوگرک پاکستانی 56 روپوں اور 26 انڈین روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ یہاں فی کس آمدنی $13,700 ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہے۔ یہاں کی تقریباً 1/3 آبادی خانہ بدوش ہے۔ یہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنی بکریوں، اونٹنیوں، گھوڑیوں کا دودھ نکالتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کی خوراک میں عام طور پر دودھ سے بنی چیزیں اور گوشت شامل ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو چھوٹا گوشت بہت پسند ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان ان کے گھر آتا ہے تو یہ ان کو سب سے پہلے خمیر شدہ گھوڑیوں کا دودھ ایک گلاس میں ڈال کر دیتے ہیں۔ اگر مہمان وہ دودھ نہ پئیں تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک میں مذہب کی۔ اس ملک میں 50% بدھسٹ، 3% مسلمان، 2.2% مسیحی آباد ہیں، جبکہ یہاں پر 40% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کی زبان منگولین ہے۔ ملکی برآمدات میں تانبا، کوئلہ، سونا اور پشمینہ ہے۔ اس ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے اور قومی جانور آرگالی ہے۔ اس ملک کا قومی پھول سکیپ بایوسا ہے۔ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ +976 ہے۔ اس ملک کے فلیگ کے 3 رنگ ہیں، 3 ورٹیکل پٹیاں، 2 سائیڈ ریڈ اور سینٹر بلو، اور اس کے بائیں سائیڈ پر یلو کنٹری لوگو بنا ہوا ہے۔ نیلی پٹیاں آسمان کی نمائندگی کرتی ہیں اور سرخ پٹیاں فروغ پذیر ہونے کی علامت ہیں۔ کھانوں کی بات کی جائے تو کھانا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں ان 3% لوگوں کے لیے حلال کھانا ملتا ہے؟ ہاں، اس ملک میں حلال کھانا ملتا ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک عام شہری نہیں لے سکتا۔ باقی پھل سبزیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ منگولین جتنے مرضی امیر ہو جائیں، ان کا ایک گھر ضرور ہوتا ہے جسے یہ جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہاں گر خیموں کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان خیموں کے دروازوں کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی مسافر اندر آ کر آرام کر سکیں اور کھانا کھا سکیں۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے دودھ والی نمکین چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کی تعلیم کے بارے میں۔ اس ملک کا تعلیمی نظام پہلے اتنا صحیح نہیں تھا، لیکن 20ویں صدی میں بہت تبدیلیاں آئیں۔
اشتراکی دور میں تعلیم پر توجہ دی گئی۔ اب اس ملک میں 96% آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ منگولیا کے سب سے بڑے ہالی ڈے 2 ہیں، ایک منگولین نیو ایئر اور دوسرا نادم فیسٹیول۔ نادم فیسٹیول ملک میں جولائی کے آغاز میں 1 ہفتہ تک جاری رہتا ہے اور پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، جس میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ روایتی کھیلوں منگولین ریسلنگ، گھڑ سواری اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ 2011 میں ہونے والی کشتی میں 6000 پہلوانوں نے حصہ لے کر گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ دوستو، منگولیا کا دوسرا سب سے بڑا فیسٹیول نیو ایئر کا ہوتا ہے۔ اس کے نئے سال کا آغاز لونر کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، جو جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں آتا ہے۔ فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتی ہیں اور کھانوں کے ساتھ تواضع کرتی ہیں۔ اس ملک کا GDP $11 بلین ہے۔ اس کی برآمدات میں تانبا، کوئلہ، سونا اور پشمینہ شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزا کے بارے میں۔ 2 جولائی 2019 تک منگولیا کے شہریوں کو 62 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل تھی۔ سفری آزادیوں کے معاملے میں منگولیا 82ویں نمبر پر آتا ہے۔ منگولیا میں زمینی راستے سے ڈائریکٹ داخل ہونا ممکن نہیں، آپ کو چین یا رشیا پہلے جانا پڑتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملکی معیشت کا 4% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 ایڈز کے مریض بھی موجود ہیں۔ منگولین گھر میں سیٹی بجانے کو گھر میں جنات کو دعوت دینے جیسا سمجھتے ہیں، اور یہاں موم بتی سے سگریٹ جلانا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور مشہور ونڈو XP کا وال پیپر بھی منگولیا کی سرزمین پر کھینچا گیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی قبر کدھر گئی۔ چنگیز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی نشان باقی رہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ 8 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں جب سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھولا جائے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو عمارت دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک یادگار ہے۔ عمارت کے اوپر نصب دیوہیکل مجسمہ چنگیز خان کا ہے۔ 131 فٹ اونچا، 250 ٹن سٹین لیس سٹیل سے تیار شدہ، یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس عمارت کے 36 ستون ہیں جو منگول نسل کے 36 قبائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے۔ 2010 میں یہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر گیا تھا۔ ہر سال سردیوں میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .mn ہے۔ منگولیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلی 1 دہائی سے مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، آپ سب آئس کریم تو بہت شوق سے کھاتے ہوں گے۔ آئس کریم کی ابتدا بھی منگولیا سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گوالا دودھ شہر میں لے کر جا رہا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے دودھ رستے میں ہی جم گیا، تو جب لوگوں نے چکھ کر دیکھا تو اس کا ذائقہ مزیدار لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں میوہ جات شامل کرتے گئے۔ اس طرح یہ کئی علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ ناظرین، منگولین گھوڑوں پر سوار ہوتے وقت گانا گنگناتے ہیں، اور منگولیا میں 2 کوہانوں والے اونٹ بکثرت پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا صحرا بھی یہی ہے، اور یہ سردی اور گرمی برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ سامان پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں۔ اور یہاں ہر سال اونٹوں کی ریس بھی لگتی ہے، اور منگولیا میں 1108 اونٹوں نے ریس میں حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔